مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ گودام میں آگ لگنے کی وجہ سے حمزہ اور فرید صاحب بہت پریشان ہوں گے اور فوراً پولیس اسٹیشن جا کے ایف آئی آر درج کروائیں گے کہ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے جلد سے جلد اسے پکڑ کے سزا دی جائے، کیونکہ فرید صاحب حمزہ سے کہتے ہیں کہ گودام میں ہر چیز کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ یہ آگ خود بخود نہیں لگی بلکہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس کے پیچھے کسی دشمن کا ہاتھ ہے۔ حمزہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر ہم سے ایسی دشمنی کون کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ارمین بیگم بہت خوش ہوتی ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن افسوس کہ اپنے ہی شوہر اور بیٹے کا اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن بیٹھی ہیں، اور علیزے ان کے اطمینان کو نوٹ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ انکل اور حمزہ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا لیکن ارمین بیگم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تک نہیں، بلکہ وہ تو بہت اطمینان میں نظر آ رہی ہیں۔ علیزے کو شک تو ہوگا کہ کہیں گودام میں آگ لگانے کے پیچھے آنٹی کا ہاتھ تو نہیں، لیکن پھر خود ہی اپنے شک کی تردید کرتے ہوئے کہے گی کہ آنٹی میری دشمن ہو سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر اور بیٹے کی دشمن تو کم سے کم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ارمین بیگم انتظار میں ہوتی ہیں کہ دائم اپنے چچا کے ساتھ آئے گا اور میں ان لوگوں کی ایسی بے عزتی کروں گی کہ نمرہ سے شادی کا خواب ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا، کیونکہ ارمین بیگم کو یہ تو پتہ ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو عزت نفس ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ارمین بیگم کا یہ پلان بری طرح سے فلاپ ہونے والا ہے، کیونکہ علیزے پہلے ہی نمرہ سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے گھر میں اتنی پریشانی ہے اور انکل اور حمزہ بھی گھر پہ نہیں، جبکہ ہم نے تو دائم کو انکل سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تم دائم کو ساری سچویشن سے آگاہ کر دو اور اسے کہو کہ ہم پھر کچھ دن تک اسے بلا لیں گے۔ جبکہ ارمین بیگم بھی علیزے اور نمرہ کی یہ باتیں سن لیتی ہیں اور انہیں علیزے پہ بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے دائم کی انسلٹ کے لیے اتنا بڑا منصوبہ بنایا لیکن علیزے نے کیسے چال چلی کہ میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ ابھی ارمین بیگم اسی غصے میں بیٹھی ہوں گی کہ فرید صاحب کی کال آئے گی۔ ارمین بیگم کو بتائیں گے کہ میں اور حمزہ ذرا دیر سے گھر آئیں گے، آنے والے مہمانوں کو کال کر کے منع کر دو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ گودام کا بہت نقصان ہوا ہے، ہم نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے، پولیس بہت جلدی دشمن تک پہنچ جائے گی۔ فرید صاحب کی بات سن کے تو ارمین بیگم کے جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ اگر پولیس انویسٹیگیشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، اور جس دن فرید صاحب اور حمزہ کو پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے دراصل ارمین بیگم تھی تو یہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، ان کا کیا حشر کریں گے۔ اب تو ارمین بیگم کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، لیکن کیسے؟ اگر اس آدمی تک پہنچ گئے جس کو ارمین بیگم نے یہ کام کرنے کے پیسے دیے تھے تو پولیس مار مار کے اس سے اگلوا لے گی کہ اصل میں اسے یہ سب کرنے کو کس نے کہا تھا، اور ارمین بیگم کی یہ بے چینی اور پریشانی دیکھ کر فائنلی علیزے کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا مطلب اس سب کے پیچھے ارمین بیگم ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ مطمئن بیٹھی تھیں، لیکن جب سے انکل نے اور حمزہ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے ارمین بیگم پریشانی سے پاگل ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سکندر حمزہ اور فرید ہمدانی کے اس لاس پہ پریشان ہونے کی بجائے خوشی کا جشن منائے گا۔ خود اپنا بزنس تو اسے ڈوبتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے، لیکن اسے خوشی ہے کہ اب میرے بھائی کا بزنس بھی ڈوبنے والا ہے۔ اب اپنے بزنس کو بچانے کے لیے اور حمزہ سے جیتنے کے لیے وہ ایک دفعہ پھر عریشے سے کانٹیکٹ کرے گا۔ عریشہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کل لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ عریشہ جو اب سکندر پہ نہ ٹرسٹ کرتی ہے، نہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہ واپس آنا چاہتی ہے، سکندر کو صاف انکار کرتی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ کبھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، جس پہ سکندر عریشہ کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے بہت جلد ثابت کر دوں گا کہ میں سچا ہوں اور میرا انوشے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عریشہ بہرحال سکندر سے محبت تو کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے ایک اور چانس دینا چاہتی ہو،
اب وہ جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے تب بھی اس کی ماں اسے سکندر کے ساتھ بھیجنے کو راضی نہیں ہے۔ تبھی جب انہیں پتہ چلے گا تو عریشہ سے کہیں گی کہ فوراً سکندر کو کال کرو اور اسے کہو کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں تمہیں اس کے ساتھ بھیجوں گی۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب جب سکندر پھر بھی ضد کرتے ہوئے عریشہ کو لینے گھر پہنچے گا اور عریشہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکندر کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے، تو عریشہ کی ماں وہیں کھڑے ہوئے اسے کہے گی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد پوری کرنا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، لیکن پھر کبھی واپس اس گھر میں نہ آنا اور میں اپنی جائیداد سے بھی تمہیں آگ کر دوں گی۔ یہ سن کے تو سکندر خاصا پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ کون سا عریشہ کو محبت میں واپس لینے آیا ہے۔ اس کا اصل مقصد تو اپنے ڈوبتے ہوئے بزنس کو عریشہ کی ماں کے پیسے سے بچانا تھا، لیکن جو صورتحال بن چکی ہے تو ایسے میں سکندر اپنی اوقات دکھا ہی دے گا۔ عریشہ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں سکندر پہ ایک دفعہ پھر اعتماد کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی، اسے مجھ سے نہیں بلکہ میری ماں کے پیسے سے کنسرن تھا۔ دوسری طرف گودام والے انسیڈنٹ کے کچھ دن گزر جانے کے بعد فرید ہمدانی کہیں گے کہ بھائی یہ مسئلے تو چلتے رہیں گے، میرے خیال سے دائم کو انوائٹ کر کے ایک دفعہ اس سے مل لیا جائے۔ نمرا اپنے باپ کے فیصلے پہ بہت خوش ہوگی اور دائم کو گھر آنے کا کہے گی، اور اس بار ارمین بیگم کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، دائم کو آنے سے روکنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ دائم جب گھر آئے گا فرید صاحب اس سے باقاعدہ انٹرویو کریں گے تو انہیں یوں لگے گا جیسے واقعی دائم ہماری نمرا کے لیے بیسٹ انسان ہے۔ صرف اس کی غربت کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کرنا اپنی بیٹی کے ساتھ ہی بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ واقعی جتنا خوش دائم نمرا کو رکھ سکتا ہے اور جتنی عزت وہ دے سکتا ہے، شاید ہم چاہ کے بھی اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ تلاش نہ کر پائیں۔ تو یوں ناظرین، علیزے کی کوششوں سے یقیناً نمرا اور دائم فائنلی ایک ہو ہی جائیں گے۔ ارمین بیگم کو بھی نہ چاہتے ہوئے خوشی خوشی ان کی شادی میں شریک ہونا پڑے گا اور زبردستی کی جھوٹی مسکراہٹ مسلسل اپنے چہرے پہ سجانی پڑے گی۔ اور ادھر سکندر شدید فرسٹریشن کا شکار ہوگا، ایک طرف عریشہ کی ماں جو انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، دوسری طرف اس کا بزنس ڈوب رہا ہے، اور یہ انوشے گئی تو گئی کہاں، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ ویسے یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ارمین بیگم جو سکندر سے ہر بات شیئر کرتی ہیں، انہوں نے ابھی تک سکندر کو یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ علیزے کی ایک ماں اور بہن بھی تھی، اور بہن کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد اس نے اپنی جان لے لی۔ اگر سکندر کو یہ سب بتا دیں تو سکندر بآسانی اندازے لگا سکتا ہے کہ دراصل وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ انوشے تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ارمین بیگم کو جن خواتین نے علیزے کے پاسٹ کے بارے میں بتایا تھا، انہی خواتین سے علیزے کی مرحوم بہن کا نام بھی پتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آخر ارمین بیگم نے یہ بات خود تک کیوں محدود رکھی ہے۔ چلو حمزہ کو نہیں بتا رہی لیکن سکندر سے تو شیئر کر سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ علیزے کا پاسٹ اور انوشے کی سچائی سکندر کے سامنے کس طرح سے آتی ہے۔ مہرا ڈرامے کے موسٹلی ویورز کا تو یہی خیال ہے کہ اب اس ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی مہرا ڈرامے کی جلد ہیپی اینڈنگ کے انتظار میں ہیں تو کمنٹس میں یس یا پھر نو سے رپلائی کریں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔